السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہمارا ٹاپک ہے مظلوموں کی مدد نہ کرنا۔ حقیقت میں مظلوم کی مدد کرنا عملی نہی المنکر ہے۔ اس لیے جو کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرتا اس نے گویا خدا کا سب سے بڑا واجب حکم چھوڑ دیا۔ ولیوں کے ولی امام علی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی دینی بھائی کو اس کے کچھ حالات میں اپنے پاس پناہ دے سکتا ہے، مثلا اس سے ظلم دور کرنے کے لیے پناہ دینا، لیکن اسے پناہ نہیں دیتا اور قوت سے اس کی مدد نہیں کرتا، اس نے خدا کی مدد سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ یعنی خدا جو ہر مومن کا ولی ہے، مومن کی مدد ترک کرنے والے کا ولی نہیں ہے، اور وہ اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کی اس وقت بھی مدد نہیں کرتا جب کہ وہ مدد کر سکتا ہے، اسے خداوند عالم دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر ظالم ہو تو اسے ظلم کرنے سے روکو، اور اگر مظلوم ہے تو ظالم سے اس کا حق دلوانے میں اس کی مدد کرو، نہ اس کا حق چھوڑو نہ ظالم کو معاف کرو۔ مومن اپنے دینی بھائی کی ایسی صورت میں بھی مدد نہیں کرے گا جب کہ وہ مدد کر سکتا ہے تو خداوند عالم اسے چھوڑ بیٹھے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جس کے سامنے کسی مومن بھائی کی برائی بیان کی جاتی ہے لیکن وہ اس کی حمایت نہیں کرتا اور اس کی برائی دور نہیں کرتا، جیسا کہ وہ ایسا کرنے کے قابل بھی ہو، تو خداوند عالم اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ جو شخص اپنے دینی بھائی کی برائی سنتا اور اسے دور کرتا، دینی بھائی کی برائی سنتا اور اسے دور کرتا، دنیا اور آخرت میں اس کے سامنے برائی کے 1000 دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو اس کی برائی کی کاٹ کرنے کے قابل ہوتے ہوئے اسے رد نہیں کرتا، اسے چغل خور سے 70 گنا زیادہ گناہ ملتا ہے۔ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی کسی شخص کی یہ فریاد سنے کہ اے مسلمانوں میری فریاد کو پہنچو، اور وہ اسے قبول نہ کرے اور اس کی فریاد رسی نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کو ترک کر دے گا، وہ کسی ایسے شخص کی مدد کرنے میں پھنس جائے گا جس کا اسے کوئی پھل نہیں ملے گا۔ اور جو گناہ بلا آنے کا سبب ہوتے ہیں وہ کسی مجبور کی فریاد رسی نہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ امام سجاد اپنی دعا میں یوں فرماتے ہیں، اے خدا، اگر کسی مظلوم پر میرے آس پاس ظلم ہوا ہو اور میں نے اس کی مدد نہ کی ہو تو میں تجھ سے اس بات پر معافی مانگتا ہوں، میں کسی مجبور اور پریشان شخص کی مدد نہ کرنے پر تیری پناہ مانگتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا عبادت گزار نماز پڑھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ 2 لڑکوں نے ایک مرغا پکڑ لیا ہے اور اس کے پر نوچ رہے ہیں، اور وہ مرغا
چیخ چلا رہا ہے، پھر بھی وہ عابد نماز میں لگا رہا۔ اس نے اس مرغے کو نہیں بچایا اور نہ بچوں کو روکا۔ اس پر خدا نے زمین کو وحی بھیجی اور حکم دیا کہ اس عابد کو نگل جا، اور وہ عابد دنیا کے اختتام تک زمین میں ہی دھنستا چلا جائے گا۔